انشاءاللہ جو ہمیں شروع میں مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے ماضی کی طرح کہ آہستہ آہستہ ہم ترقی کا عمل دوبارہ بحال ہوگا۔ جناب اسپیکر، قیمتوں میں استحکام ہمارے میجر سے آئے گا، لوگوں کی آمدن میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اس دوران ہماری جی ڈی پی بھی بہتر ہوگی اور دنیا ہمیں، لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو قربانی دینی ہوگی، جو معیار اڈاپٹ کرنے ہوں گے، وہ ہم سب کا فرض ہے۔ وزیر اعظم خود بچت کریں گے اور کابینہ اپنے اخراجات کم کرے گی۔ شروع میں معیشت کی شرح نمو سست رو ہوگی، لیکن رفتہ رفتہ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ زراعت، ایگریکلچر، انڈسٹری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ جات میں ترقی کے ذریعے جی ڈی پی گروتھ کو اگلے مالی سال میں 4% سے انشاءاللہ دوبارہ تجاوز کریں گے۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت دو بڑے مسائل سے اس کو دوچار ہیں، ایک فسکل ڈیفیسٹ اور دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ ہم ان دونوں ڈیفیسٹ یعنی خساروں کو کم اور کنٹرول کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، روپے کی اسٹیبلٹی اس میں آئے گی، اس کی قدر بہتر، اس میں استحکام ہوگا۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ریمیٹنس ہیں انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی، اور مزید جو اس وقت جو ہماری ایل سیز کے نہ کھلنے کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گے۔ ہماری ملکی ایکسپورٹس کا ایک خطیر حصہ درآمدی خام مال پر منحصر ہے۔ ایل سیز کے معاملہ میں آسانی سے برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی امپورٹ پرائورٹائزیشن لسٹ ایشو کی ہے، اس میں فوڈ اور فارماسوٹیکل یعنی دوائیاں وہ نمبر 1 پہ انہوں نے رکھی ہے، اور نمبر 2 پہ پیٹرولیم پروڈکٹس، چونکہ وہ بھی ملک کی ضرورت ہے وہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایکسپورٹس کی انڈسٹری جو ہے اس کے لیے جو امپورٹس یا اس کی جو ضروریات ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ یہ سرکولر پبلک ہو چکا ہے اور اس پہ عمل درآمد تمام بینک سے کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جہاں تک مالی خسارے کا تعلق ہے، یہ امر تسلی بخش ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس سال اپنے محصولات کے ہدف کو انشاءاللہ آسان طریقے سے پورا کرے گا، اور محصولات اس جو فائنانس بل میں جو ایڈ کیے گئے ہیں وہ آپ نے جو ان کا اوریجنل بجٹ اپروو کیا تھا، ان کو جو ٹارگٹ دیا تھا، جو ان کو ہدف دیا تھا، یہ 170 اس میں ایڈ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اس کو اچیو کریں گے اور پورا کریں گے، اور جو وہ اضافی رقم یہ ہوگی اس سے ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ یا جو مالی خسارہ ہے اس میں ڈائریکٹ کمی آئے گی۔ جناب اسپیکر، پہلے بیان کیے گئے میکرو اکنامک انیشیٹوز کے علاوہ سیکٹورل اصلاحات پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ زراعت کم سے کم عرصے میں معیشت پر ایک صحت مند اثر لا سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے تقریباً 2000 ارب روپے کے کسان پیکج کا حال ہی میں اعلان کیا ہے۔ کسان پیکج کے مین خد و خال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس فسکل ایئر میں، اس مالی سال میں 30 جون 2023 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان زرعی قرضوں کا ہدف جو ہے اس کو 1819 ارب مقرر کیا گیا، اس میں تقریباً 400 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے، اور ابھی تک لیٹسٹ نمبر جو ہے وہ قریباً 1000 ارب تک یہ ڈسپرس ہو چکے ہیں۔ 1819 ارب روپے میں سے قریباً 1000 ارب سے ذرا کم رقم وہ ڈسپرس ہو چکی ہے۔ نمبر 2، وزیر اعظم نے یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچرل لون اسکیم کے تحت آسان شرائط پر قرضوں کی اسکیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت اس سال کم از کم 30 ارب روپے کے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 3، زرعی مشینری کی فراہمی کے لیے 6.4 ارب کی سبسڈی مختص کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت کسانوں کو ٹریکٹرز، تھریشرز، ہارویسٹرز وغیرہ کے آسان قرضے سستے شرح کے اوپر مہیا کیے جائیں گے۔ نمبر 4، ڈی اے پی جو کھاد یوریا کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کی نیگوشیٹ کر کے اس کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اور جو امپورٹ کی گئی ہے اس کو اسی جو ایک فکس قیمت ہے اس کے اوپر فراہم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، درآمد کردہ یوریا کی قیمت کو کسانوں کے لیے قابل خرید بنانے کے لیے، یعنی کاسٹ اس کی زیادہ ہے، اور جو امپورٹ ہے وہ تو قریباً 3 گنا ہے اس کی کاسٹ۔ جو اس سال اس کے فلڈز کی وجہ جناب اسپیکر ویٹ بھی امپورٹ ہوئی اور فرٹیلائزر بھی امپورٹ ہوا، اور اس پہ خطیر رقم چین جو ہماری بہت کرنچ ہے اور بڑی لیکویڈیٹی شارٹیج ہے، اس کے باوجود اس پہ بڑی ایک خطیر رقم اس مالی سال میں خرچ کی گئی۔ 30 ارب روپے کی سبسڈی اس یعنی یوریا
کی درآمد کے حوالے سے، کیونکہ وہ امپورٹ جو ہے وہ قریباً 6,000 ہزار روپے سے کے قریب ہے، جو لوکل یوریا ہے وہ قریباً کرنٹلی جو پرائس ہے قریباً 2350 ہے، تو وہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ دو قیمتوں پہ لوگوں کو دیں کہ یہ امپورٹڈ ہے تو مہنگا ہے یہ، تو اس کے لیے 30 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی۔ نمبر 6 جناب اسپیکر، زراعت سے منسلک چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو سہل بنانے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، یعنی ان کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی طرز پہ ایک قسم کا ان کو درجہ دیا گیا ہے تاکہ ایگریکلچر جو چھوٹے بزنس ہیں وہ اپنی نشو و نما ان کی ہو سکے۔ جو زرعی قرضہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس ہاؤس میں بھی میں نے دیکھا کہ جو اوریجنل بجٹ جب پیش ہوا مئی جون میں، تو اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی پی آئی یو جو ویلیویشن ہوتی ہے زمین کی جس کے بیسس پہ کاشتکار کو قرضے ملتے ہیں وہ پر یونٹ 4,000 روپے تھی، اور اس کو ہم نے 10,000 روپے اس کا ویلیو پر پی آئی یو یونٹ کو بڑھا دیا اس اسکیم میں، جس کی وجہ سے کسان اپنی اسی زمینوں پر بینکوں سے زیادہ یعنی رقم اپنے قرضہ یعنی لے سکیں گے تاکہ اپنے کاروبار کو وہ وسیع کر سکے۔ نمبر 8، 5 سال تک جو پرانے ٹریکٹرز کی درآمد کی اجازت بھی کسٹم ڈیوٹی کی رعایتی شرح پر دے دی گئی ہے، یہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 9، حکومت نے سولر انرجی سے ٹیوب ویل لگانے کے لیے رعایتی شرح پر قرضے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ رواں مالی سال میں 75,000 سولر ٹیوب ویل لگانے کا ہدف رکھا گیا، یعنی ٹیوب ویلز کو کنورٹ کرنے کا سولر کے اوپر بجائے بجلی کے اوپر وہ ہو۔ دوسرا جو شعبہ جس پر اس حکومت کی خاص اس وقت توجہ ہے وہ آپ کی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ دنیا میں چوتھے انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات ہو چکی ہے جناب اسپیکر، جس میں فزیکل، ڈیجیٹل اینڈ بایولوجیکل کا فیوژن ہے۔ انہی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے لیے خصوصی مراحت کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے اس شعبہ کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ۔ اس شعبہ سے منسلک افراد اپنے نجی یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں اپنی فارن کرنسی جو ان کی رسیٹس ہوں گی 35% تک اپنے اکاؤنٹس میں رکھنے کے وہ مجاز ہوں گے، جو ان کی بڑی پرانی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کا جینون ایک مطالبہ تھا، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آئی ٹی کے شعبے کے جو ٹیکس کے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے لیے جناب اسپیکر لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں انکم ٹیکس کے مخصوص دفاتر قائم کر دیے گئے۔ جناب اسپیکر، اس بات کی کبھی امید ہے کہ اس تمام جو ہم نے ایکشنز لیے ہیں یا لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ آئی ٹی کا شعبہ ملک کی ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا۔ آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر حکومت نے رواں مالی سال میں اس کی جو ترسیلات کا ہدف رکھا ہے، ریمیٹنسز کا جو ان کی فورن ایکسچینج ارننگ ہوگی وہ پہلے $2.5 ارب تھا، اس کو ان جو کنسیشن دی جا رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، تو جو ان کا وہ پورا سیکٹر ہے وہ $4 بلین وہ کہتا ہے کہ اس سال ہم پاکستان کو ارن کر کے دیں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں ان معزز ممبران جو اس ہاؤس کے پچھلے اسمبلی میں بھی تھے، میں ان کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جو 5 بجٹ میں نے 2013 اور 2017 کے دوران 2013، 14، 15، 16، 17 میں نے پیش کیے، ان میں ہر دفعہ میں نے یہ ایک ریکویسٹ کی کہ اس ملک میں نیشنل اکنامک ایجنڈے کی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی، اور ہم مل کر ایک نیشنل اکنامک ایجنڈے کو مرتب کریں، اس کے اوپر ہم ایک یکجا ہو جائیں اور اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ جو بھی حکومت آتی ہے، جس کو اللہ نے یہ موقع دیا، لیکن اس اکنامک چارٹر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، لیکن سم ہاؤ میں اس پہ اپنا ہدف یا اپنی ایک جو وش تھی اس کو نہیں اچیو کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے قطع نظر جناب اسپیکر کہ کس جماعت کی حکومت ہے، ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ آپ مل کر ایک تعین کریں اس ملک کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کی قوم جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ایک آبویسلی ایوولوشن پروسیس جناب اسپیکر ہوتا ہے، اور وہ ایوولوشن پروسیس آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ اس میں امپرومنٹس ہوتی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ اکانومی کہاں تھی، آپ کو میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر کیا ہوتا 2013 میں، الیکشن سے پہلے جو گلوبل رپورٹس تھیں وہ یہ تھی کہ $1 پاکستان کو کوئی ادارہ نہیں دے رہا تھا، جیسے کہ ریسنٹ ہم نے دیکھا پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ یہ تیسری تھی پریڈکشن کہ 6 سے 7 مہینے نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ 2013 کو یاد کر رہا ہوں جناب اسپیکر، 10 سال پرانی بات، وہی ملک
ہم نے سب نے مل کے اسی ہاؤس میں اور دوسرے سینٹ میں ہم نے مل کے کوشش کی, اس کی ڈائریکشن چینج کی, اور وہ ملک 3 سال میں دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا. سارے دنیا کے ادارے اس کی تعریفیں کرتے تھے, سارے دنیا کے انویسٹر اس کی تو دیکھ رہے تھے, لیکن شومی قسمت کہ آج ہم پھر گر کے 47 اکانومی بن گئے ہیں, جو کہ بہت ہی میرے لیے میں سمجھتا ہوں ہارٹ بریکنگ ہے. اس بات سے قطع نظر کہ کس جماعت کی حکومت ہے, میں نے جیسے عرض کیا ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ ایک فیوچر روڈ میپ آپ تعین کریں. آج اس امر کی یقیناً پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا, ہم 98-99 میں جب ہم نے دھماکے کی, اس وقت پاکستان ایک بڑا سیریس چیلنج کا مقابلہ کیا. ساری دنیا ور اپ ان their arms to make Pakistan default and Pakistan to face trouble. اور اس وقت یہ تھا کہ اس نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے ہیں, اس نے کیوں پاکستان کو ایٹمی قوت حکومت بنایا. ہم نے وہ فیس کیا, آپ سب نے دعائیں کی, محنت کی, ہم اسی دونوں ہاؤسز میں پاکستان نے اس میں سے نکل آیا. ہم نے 2013 میں بھی یہ دیکھا کہ جہاں ہماری ایک کمبائن ایفرٹ ہوگی, جہاں ہم ایمانداری کے ساتھ اس ملک کے کریں گے, اللہ تعالیٰ کی برکت میرا ایمان ہے کہ اس میں شامل ہوتی ہے, اور پھر ہم اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو کر ایک ہم روڈ میپ تعین کریں, ایک ہم معاہدہ کریں کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے. اور میں دوبارہ سب کو دعوت دیتا ہوں, آئیں ہم سب مل کر بیٹھیں, ملک کے معاشی مستقبل کے بارے میں ایک قومی سوچ اپنائیں. مجھے کبھی امید ہے کہ ان اقدامات کی تکمیل میں ہمیں ریاست کے تمام اداروں کی مکمل حمایت حاصل رہے گی. آخر میں جناب اسپیکر, میں نے جو ملکی معیشت کے بحالی کے لیے حکومت کے اقدامات اور تجاویز کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ ان اقدامات کے بنا پر معیشت ہماری انشاءاللہ اکانومی بہتر ہوگی, اور ہم جلد دوبارہ اپنے جی ڈی پی گروتھ, ہمیں ترقی کے راہ پر ہمارا دوبارہ ہم گامزن ہوں گے. میں سب سے عرض کروں گا کہ وہ یہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ 1999 اور 2013-14 کہ ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں, موسٹ آف دی کولیگز پر ہیئر, ہم نے دیکھا ہوا کہ وہ کیسا پیریڈ تھے, وہ کیسے چیلنج تھے. آج اس سے بھی ڈیپر چیلنج پچھلے سال سے شروع ہے اس ملک میں. 47ویں معیشت ہم بن چکے ہیں, ہمیں واپس اس کو پاکستان کو اس ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے, اور انشاءاللہ ہماری نیت ٹھیک ہو, ہم کٹھے ایک ہو کر اس کے لیے کوشش کریں. مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی. انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہوں گے, اور پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. This said bill shall not be referred to the Standing Committee as provided in Rule 122 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. ہمارے پریس کے دوست پریس گیلری سے واک آؤٹ کر گئے تھے, اور جناب قمر زمان کائرہ صاحب اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے. پریس کے دوست واپس تشریف لے آئے ہیں. کائرہ صاحب اور محترمہ شازیہ مری صاحب, ہاؤس کی طرف سے آپ کا شکریہ. جی جناب نور عالم صاحب. جی کائرہ صاحب اس بارے میں ابھی آتے ہیں سب آتے ہیں ابھی جناب اسپیکر. جی قمر زمان کائرہ صاحب کا مائک. آپ کو بتائیں قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر خزانہ ساکھدار منی بجٹ پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کابینہ نے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی منظوری دی ہے. کوششیں ایسے ٹیکسز لگائے جائیں جن کا عوام پر بوجھ نہ پڑے. روزمرہ کی اشیاء پر ٹیکس نہیں لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 17 سے بڑھا کر 25% کر دیا گیا ہے. معاشی تنزلی کی وجوہات جاننے کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا جائے گا. جیو کے ایک رپورٹر نے ان سے کوئی سوال کیا, حیدر شیرازی صاحب نے ان سے سوال کیا جس پہ وہ ناگوار گزرا ان کو, یا وہ اس پہ غصے میں آ گئے, اور انہوں نے اپنے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ ان کا کیمرہ چھین لو یا ان کا فون چھین لو. لیکن انہوں نے اس پہ وہ رپورٹر پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد بقول ان کے ابھی انہوں نے ساری تفصیل سنائی, اور انہوں نے وہ ہمیں کلپ بھی سنایا ہے. شام کو انہیں فون کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے, اور وہ دوست بتا رہے تھے کہ ان کی طرف سے فون آیا, اور انہوں نے بتایا
وہ بڑے ہارش ہو گئے, غصے میں آ گئے اور ان پہ انہوں نے الزامات لگانے شروع کیے. تو جو رپورٹر ہیں شیرازی صاحب, انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ باقاعدہ کہا کہ جناب میں آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوں, آپ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں ذرا سوچ کے کہیے. تو اس نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد